جناب کیا نام ہے جناب جسیم الدین حبیبی صاحب قبلہ منتظر العالی آپ کے روبرو ہیں، آپ ان کے خطاب کو سماعت فرمائے، آپ غور سماعت کریں۔ نعرہ لگا لیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مولانا جسیم الدین حبیبی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہلو 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 ہلو، آپریٹر صاحب ہیں وہاں پہ؟ ہلو ہلو، یہ کیا چیز ہے بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ذرا محبت سے جواب دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، جس طریقے سے آگے کا ماحول ہے کہ میں تو ایک چھوٹا موٹا مولوی ہوں، بڑے بڑے عالم بھی بیٹھیں گے تو ٹکرا جائیں گے، کیونکہ ایڈورٹائز کی طرح لگ رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، اس لیے بیٹھے کہ بچے لوگ جو ہیں، اے بابو کہیں بھی جگہ لے کر کے بیٹھے، بس زیادہ دیر آپ کے سامنے میں نہیں رہوں گا، کیونکہ آپ کے خطیب و امام بھی تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے درمیان بہت سارے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ کچھ دیر میں آپ کے سامنے نعتیہ اشعار بھی پیش کروں گا اور کچھ دیر بولنے کی کوشش کروں گا۔ تعریف کیا لکھوں میں رسالت مآب کی، تعریف کیا لکھوں میں رسالت مآب کی، آتی تھی ان کے جسم سے خوشبو گلاب کی، سبحان اللہ۔ آتی تھی ان کے جسم سے خوشبو گلاب کی۔ سامعین کرام، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ کے ایک حسین سا ٹکڑا پیش کیا، جس پر تھوڑی دیر بولنے سے قبل آئیے ہم سبھی مل کر اپنے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ اپنے بندوں کی طرف مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تم میرا ذکر زمین پر کرو، جیسا کہ ہم لوگ ایک جگہ بیٹھ کر کے کر رہے ہیں۔
اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي کہ میرا ذکر تم کرو، اذکرکم میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ زمین پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کا مفہوم ہوا کہ تم زمین پر میرا ذکر کرو، میں تیرا ذکر آسمان میں فرشتوں کے درمیان کروں گا۔ آگے کے جو آیت مبارکہ ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، اور نافرمان بندہ نہ بنو۔ وَاشْكُرُوا لِي شکر گزار بندہ بنو، اللہ تمہیں جس حال میں رکھے تم اسی میں خوش ہونے والا بندہ رہو، اسی کو کہتے ہیں شکر گزار بندہ۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور انکار کرنے والا بندہ، اللہ کا ناشکری کرنے والا بندہ نہ بنو۔ یہ میرا موضوع ہے، اس پر میں کچھ دیر بولوں گا، بس آپ حضرات سماعت کریں گے۔ اس سے قبل آئیے چلو کہ میں بھی کچھ ٹوٹی پھوٹی زبان میں شعر گنگناتا ہوں، تو میں آپ کے سامنے بھی چاہتا ہوں کہ میں شعر پڑھوں۔ آئیے منقبت غوث اعظم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ ایک مرتبہ ذرا آپ لوگ بیداری کا ثبوت ہے اور کہہ دیں سبحان اللہ۔ لگتا ہے اب آ گئے ہیں آپ لوگ، ماشاءاللہ۔ ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بالکل خاموشی کے ساتھ سماعت کریں، اور آپ بھی میلاد شریف میں شریک ہیں، آپ کو بھی اللہ کی جانب سے جو رحمتیں برستی ہے آپ بھی اس میں شامل ہیں، تو لہٰذا دنیاوی باتیں نہ کر کے آج آپ کچھ دین کی باتیں سنیں اور سیکھیں۔ ہمارے مرد حضرات جو ہوتے ہیں بہت سارے جلسے جلوس ہوا کرتے وہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن عورتوں کو بہت کم ایسا موقع ملتا ہے کہ وہ کہیں جاتے ہیں۔ تو اتفاق کی بات ہے کہ آپ کبھی کبھار میلاد میں آتے ہیں تو آپ سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ غوث اعظم سبحان اللہ، غوث اعظم بمنِ بے سر و ساما مدد، کہہ دیں آمین۔ غوث اعظم بمنِ بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد، قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد۔ یہ محبوب الہی کا یہ شہر ہے، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق بخشا کہ میں آج ان کے دائرے محبت میں آیا ہوں، اور ابھی وہیں سے آ رہا ہوں زیارت کر کے، کیونکہ میں پہلی بار جب دلی آیا اور اگر محبوب الہی کی بارگاہ میں نہ پہنچوں تو یہ دلی آنا میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم آپ بہت خوش نصیب ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے دیار محبت میں رہتے ہیں، اور غوث اعظم کے آپ چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، اور میں انہی کا منقبت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ غوث اعظم بمنِ بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد، کہ وہ کیا
تبائے غوث ہے بالا کہتے سبحان اللہ. جانے والے ہیں ماننے والے ہیں اور اللہ اولیاء کرام سے محبت ہمیشہ قائم رکھے. آمین کہیے. اسی غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کیا مرتبہ تیرا اونچے اونچو کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. اچھا لگ رہا ہے کہتے سبحان اللہ. اور یہ شعر بھی سماعت کر لیں. وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. اسے غوث اعظم کے مرتبے کی بات ہو گئی. اب غوث اعظم کا سر کیا ہے وہ سماعت کریں. کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب غوث اعظم ابھی اعلان بھی نہیں کیے تھے کہ میں اللہ کا وہ بندہ ہوں, اللہ کا وہ غوث ہوں, کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پہ ہوگا. اس وقت کی بات ہے میرے محترم کہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی محبت ہے ان کے خاندان والوں کی جو انہوں نے ہمیں یہ کلام پیش کیا اور آج ہم اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. یہ غوث اعظم سے اعلیٰ حضرت کی کیا محبت تھی. تو آپ نے سماعت کیا کہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. میرے غوث اعظم کے تلوے کی بات ہو گئی. اب جن کا تلوہ اتنا معتبر اللہ نے بنایا کہ تمام اولیاء کرام کے گردنوں پر ہے, تو ان کا سر کہاں ہوگا, سر کا عالم کیا ہوگا. غوث اعظم بمنے بے سر ساما مدد قبلہ دی مدد کا مدد. یہ آخری شعر سماعت کریں کہ کیا دبے جس پہ ہے مایت کہو پنجا تیرا. غوث اعظم کی محبت کس پر ہو گئی, غوث اعظم کا فیض کس پر ہو گیا, وہ دنیا میں ممتاز ہو جایا کرتے ہیں. یہ بہت ہی
بہترین واقعہ اس پر گزرا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت وہ اعلیٰ حضرت ہے جن کا ایک ایک شعر قرآن و حدیث کے تعلق سے ہوا کرتا ہے۔ اگر انہوں نے منقبت لکھا تو غوث اعظم کی بارگاہ سے جو کرامتیں ہوا کرتی تھی، ہر ایک شعر میں ان کی کرامت اس میں ہوتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک اللہ کے ولی آئے تھے جو شعر پر چلا کرتے تھے۔ میں آپ کو صرف ایک تو واقعے کی طرف لے جا رہا ہوں، واقعہ بتانا میرا مقصد نہیں ہے۔ وہاں ایک بہت ہی دبلا پتلا کتا رہا کرتا تھا میرے محترم، جو وہاں کے لنگر سے کچھ بچ جایا کرتا تھا، وہی کھا کر کے وہ اپنا گزارا کیا کرتا تھا۔ لیکن جب غوث اعظم کی بارگاہ میں اللہ کا ایک ولی جو ملاقات کی غرض سے آئے اور وہ شعر پر آئے، شعر پر آئے تو غوث اعظم کی بارگاہ میں خبر پہنچا دی گئی کہ شعر کے لیے خوراک تیار کرنا ہے، کیونکہ وہ ولی جہاں جایا کرتے تھے، جن کے پاس جایا کرتے تھے، وہاں ان کی بھی کھانے پینے کا انتظام ہوا کرتا تھا، اور غوث اعظم اور شعر پر جو آیا کرتے تھے ان کے لیے بھی خوراک تیار کیا جاتا تھا۔ تو ایک جانور لایا گیا، یعنی ایک گائے لائی گئی، اور جب غوث اعظم کی بارگاہ میں اللہ کا ولی پہنچے اور شیر کے سامنے جب اس کو پیش کیا گیا، ان کا خوراک دیا گیا، تو وہ کتا دیکھ کہ یہ اللہ کے غوث اعظم کے بارگاہ کی گائے ہے اور اس پر شیر حملہ کرنا چاہ رہا ہے۔ جانور ہے تو میرے محترم، تو وہ شیر جو غوث اعظم کے بارگاہ کا لنگر کھایا کرتا تھا، جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو بھی خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہی میں واقعہ بتا شیر کو اسی طرح بتانا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ جب اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ امید رکھیں کہ دنیا میں نہیں تو آخرت میں ہمیں اس کا جزا ضرور ملے گا۔ اور میرے محترم، غوث اعظم تو وہ ہے جن سے آپ کا اگر تعلق ہو گیا تو آپ دنیا میں بھی ممتاز ہیں اور آخرت میں بھی ممتاز ہو جائیں گے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، وہ ہے کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا۔ بس میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے درمیان بہت سارے علماء کرام شہرہ الزام تشریف رکھتے ہیں، ان سبوں کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، اور آج غرض و مقصد سے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اس کے دو مقصد ہے، ایک ہے ختنہ شریف، دوسرا عقیقہ۔ میں ٹھیک ہوں؟ تو یہ عقیقہ اور یہ ختنہ دونوں سنت طریقہ ہے۔ اور جو میں نے آیت کریمہ پڑھا وہ اسی تعلق سے ہے، کیونکہ ہم اور آپ مسلمان ہیں
اور ہمیں چاہیے کہ جب ہم کھانا کھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کھانے کے بعد الحمدللہ ضرور کہیں۔ یہ الحمدللہ ہے کیا؟ اللہ نے مجھے رزق دیا، میں نے کھایا، لاسٹ میں ہم کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ہے۔ تو آج ہمارے جناب صفی اللہ صاحب جو ہمارے سمدھی ہیں رشتے میں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوتا عطا فرمایا، کہتے ہیں سبحان اللہ، کیونکہ اولاد بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے، لڑکی ہو یا لڑکا، دونوں اللہ کی نعمت ہے اور دونوں ہمارے استفادے کے لیے ہیں۔ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے گھر میں رحمت بھیج دیا، اور اللہ جب اولاد دیتا ہے، بیٹا عطا فرماتا ہے، تو کہتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں بڑھاپے کا لاٹھی عطا کر دیا، بڑھاپے کا سہارا عطا کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری اولاد لائق ہو یا نالائق ہو جائے، یہ ہماری پرورش پہ بھی اثر کرتا ہے۔ اگر میں نے اپنے اولاد کی پرورش اچھے سے کیا تو بیٹا نیک ہوگا، اگر میں نے دین کی تعلیم دی تو بیٹا نیک ہوگا، ماں باپ کے فرائض کو جاننے والا ہوگا۔ اگر ہم نے تعلیم ہی نہیں دی اور ہم اس پہ امید رکھتے ہیں کہ بیٹا میری خدمت کرے گا، تو میرے محترم جس طریقے سے آپ اس سے خدمت لینا چاہتے ہیں، اس کی کمائیوں کو آپ لینا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے جب اللہ اولاد دیتا ہے تو سب سے پہلے ماں باپ کا اولاد پہ فرض جو ہوتا ہے اسے ادا کرنا پڑتا ہے۔ پھر جب بیٹا جوان ہوتا ہے، جب آپ بڑھاپے میں آتے ہیں، تب بیٹے کے اوپر آپ کی فرضیت لاگو ہو جاتی ہے۔ حضرت صحیح ہے؟ اسی لیے پہلے دیجئے اس کے بعد لیجئے۔ آپ پہلے اسے اچھی تعلیم نہیں دیتے، آپ اسے اس کا اچھا نام نہیں رکھتے ہیں، اور جب وہ جوان ہوتا ہے تب آپ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا نالائق ہو گیا، میری خدمت نہیں کرتا، میری بات نہیں مانتا، تو الغرض یہ باتیں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ اے میرے بندو، اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا ذکر تم یہاں کر رہے ہو، یہاں کا اللہ کا ذکر تم یہاں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ذکر آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان کرے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم شکر گزار بندہ بنو، نافرمان بندہ نہ بنو۔ یہی سے بات آتی ہے وَاشْكُرُوا لِي، یہی وَاشْكُرُوا لِي جو ہے ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو بھی وَاشْكُرُوا لِي میں رہیں، جب آپ صحت مند ہے تو بھی وَاشْكُرُوا لِي پر قائم رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اولاد دے کر کے آزماتا ہے، کسی سے اولاد لے کر کے آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بیمار کر کے آزماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو صحت یابی دے کر کے آزماتا ہے۔ نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوشی عطا فرمائی ہے، ہو سکتا ہے اس میں مجھے آزما رہا ہو کہ جب میں نے اسے دولت دی، میں اسے خوشحال رکھا، دیکھتے ہی یہ مجھے یاد کرتا آیا ہے۔ اس لیے میرے محترم ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنو۔ جیسا کہ آج عقیقے کے تعلق سے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعبود الجليل والكبار وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔
اب دیکھیے یہی جو ہاتھ میں پکڑ کر کے کنٹرول نہیں بن پا رہا ہے. آپ لوگ آگے آگے ادھر جگہ خالی ہے وہاں پہ راستہ بھی کم ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ, اور شکر گزار بندہ بنو, نافرمان بندہ نہ بنو. نافرمان سے مراد ہے کہ جب اللہ تمہیں کچھ عطا کرے تو اللہ کا شکر گزاری کرو, تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ چیز عطا فرمائی. اب یہاں سے میں تھوڑے سے ادھر بڑھتا ہوں کیونکہ میں نے کہا کہ عقیدے کے تعلق سے بھی بلا شریف ہے. ان قریب جناب صفی اللہ صاحب امام صاحب کو بلائے ہوں گے, کیونکہ عقیقہ میں اگر آپ لڑکا ہے تو اس کے لیے 2 حصے ہوتے ہیں, 2 بکرے. اگر لڑکی ہے تو 1. تو امام صاحب صبح آئے ہوں گے اور آنے کے بعد یہ عقیقہ کیے ہوں گے. حسنین کے نام سے شاید ہے نا, تو ان کے جو پوتا ہے, جو میرا جو ناتی ہے, ان کا نام حسنین ہے, اسی کے تعلق سے ہو رہا ہے. تو آخر میرے محترم یہ آخر یہ ہو کیوں رہا ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عقیقہ کیا کرو. اس کا صحیح وقت ہے 7 دن کے اندر. جو بچہ اگر پیدا ہو اور اگر تجھے موقع میسر آ جائے, اللہ تمہیں دولت سے نواز دے, تو تم 7 دن کے اندر کیا کرو. ان کے بال کو منڈواؤ اور اسے اس کے وزن سے چاندی یا سونا جو بھی آپ سے ہو سکے آپ اسے غریبوں میں تقسیم کرو, صدقہ کر دو. یہ سنت ہے. اور اسی 7 دن کے اندر آپ اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کیا کرو. یہ میرے نبی کی سنت ہے. لیکن میرے نبی جانتے ہیں کہ میری امتی غریب بھی ہوگی, مالدار بھی ہوگی. یہ سنت میرے امتی ضروری نہیں ہے کہ 7 دن کے اندر کر پائے. کہ میرے نبی رحمت للعالمین ہے, کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ محبوب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر. تو میرے محترم میرے نبی رحمت للعالمین ہے, ہمارے حالات کو جانتے ہیں, ہمیں جانتے ہیں کہ میری امتی کس حال میں گزرے گی. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم 7 دن کے اندر نہیں کر پاتے ہو تو پوری زندگی میں, غور کریں گے میرے نبی نے کتنی بڑی مہلت دی, پوری زندگی میں جب تجھے موقع میسر آ جائے تم عقیقہ کر لیا کرو. سبحان اللہ. اور عقیقہ صرف چھوٹے بچے کا نہیں ہوتا ہے, آپ اپنا بھی کر سکتے ہیں, اپنا بھی کر سکتے ہیں, اپنا بھی, سبھی کا ہوتا ہے عقیقہ. اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ پوری زندگی میں جب تجھے موقع مل جائے تم عقیقہ کر لیا کرو. اس سے فائدے کیا ہوتے ہیں اب میں وہ بتانے جا رہا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ امام صاحب آئے ہوں گے اور عقیقے کے لیے جانور کے سامنے آپ نے نیت پڑھا اللہم ھذہ عقیقۃ ابنی فلاں, یہاں پہ نام آتا ہے فلانی, دمہا بدمہ لحمہا بلحمہ جلدہا بجلدہ وشعرہا بشعرہ. یہ ہے عقیقہ کی دعا الی آخر. جب میرے نبی نے فرمایا کہ اپنا عقیقہ کیا کرو, ایک زور ہے تو ضرور اس میں کچھ فائدے ہوں گے, کیونکہ اللہ کے رسول نے جس چیز کا حکم اپنے امتی کو دیا اس میں ہمارے لیے فائدے ہیں. کیونکہ آقا رحمت للعالمین ہے, جان عالمین ہے, ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں, ہم سبھی کے غم خار ہیں.
میرے محترم اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ اپنے عقیقہ کر لیا کرو جب تمہیں موقع میسر آ جائے۔ تو عقیقہ سے فائدہ کیا ہے؟ تو اللہم ھذی عقیقۃ ابنی، کہ اللہ میں یہ عقیقہ تیرے نام سے اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں، فلان دا محمد حسنین ابن محمد اسامہ کے لیے دا محاب دامہی، اے اللہ اس جانور کے صدقے اس کا صدقہ میں دے رہا ہوں، اس بچے کے لیے اس کا خون دے رہا ہوں، اس کا بال دے رہا ہوں، اس کا گوشت دے رہا ہوں، دمہا بدمہ لحمہا بلحمہ جلدہا بجلدہ وشعرہا بشعرہ، یعنی اے پروردگار عالم اس کا گوشت کے بدلے میں میرے بچے کے گوشت میں اگر کوئی بیماری ہے، اگر اس میں کوئی ایسی بیماری ہے، اگر کوئی لا علاج بیماری ہے یا کوئی بھی بیماری ہے، تو اے پروردگار عالم میں اپنے بچے کے لیے اس جانور کو تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، میں اس کا صدقہ دے رہا ہوں، اے اللہ اس کے گوشت کے صدقے میں میرے بچے کے گوشت سے بیماری سے شفا فرما دے۔ یہ فائدے لحمہا بلحمہ، یہ گوشت کے بارے میں تھا، وجلدہا بجلدہ، اے اللہ میرے بچے کے جلد میں چمڑے میں اگر کوئی خرابی ہے، اگر کوئی بیماری ہے، یہ جو جانور میں تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اس جانور کے چمڑے کے صدقے میں جو تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، میرے بچے کے چمڑے میں اگر کوئی بیماری ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہے، تو اے اللہ اس عقیقے کے جانور کے صدقے میں تو اسے شفا فرما۔ یہ ہے عقیقے کے فائدے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ 7 دن کے اندر اپنے بچوں کا عقیقہ کر لیا کرو، اور اگر نہ ہو سکے، اگر تمہیں اللہ نے اتنی وسعت عطا نہیں فرمائی، تو جب تم اس لائق ہو جاؤ کہ تم اپنے بچے کے لیے جانور پیش کر سکتے ہو، عقیقہ کر سکتے ہو، تب کر لیا کرو، تاکہ میرے محترم جب تم اللہ کی بارگاہ میں عقیقے کے جانور کو پیش کرتے ہو تو وہ جاتا نہیں ہے، تمہاری نیت جاتی ہے، تمہارا ارادہ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس عقیقے کے جانور کے صدقے میں تمہارے بچے کے گوشت کی بیماری دور فرما دیتا ہے، چمڑے کی بیماری دور فرما دیتا ہے، خون کی بیماری دور فرما دیتا ہے۔ میرے محترم ہر شفا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، تبھی تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عقیقہ کرنا میری سنت ہے، عقیقہ کیا کرو۔ میرے محترم یہ تھی عقیقے کی بات، اور اس میں بہت سارے مسائل ہیں، اس کے کھانے کے تعلق سے بھی بہت سارے مسائل ہیں کہ ان کی ہڈیوں کو نہ توڑا جائے کھانے کے وقت، اس سے بچے کی زندگی پہ اثر کرتی ہے۔ یہ بہت سارے مسائل ہیں جو آپ کو امام صاحب آپ کو بتائیں گے۔ الغرض عقیقے کے تعلق سے میں نے یہ کہا کہ عقیقہ کے جو جانور ہوتا ہے، بہت سارے ہم گاؤں سے آئے ہیں، گاؤں میں بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ عقیقہ کے جانور کا گوشت دادا نہیں کھا سکتا، نانی نہیں کھا سکتی، نانا نہیں کھا سکتا، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں گاؤں میں، لیکن یہ جہالت ہے، ہر کوئی کھا سکتا ہے اسے، ہر کوئی، لیکن کھانے کے تعلق سے جو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہڈیوں کو چور نہ کیا جائے، اس سے بچے کی صحت پر اثر کرتی ہے۔ یہ ایک تو اس طریقے سے میرے محترم، اور عقیقے کے جو جانور کے گوشت ہوتے ہیں، آپ چاہے اسے آپ کچا تقسیم کر سکتے ہیں، چاہے آپ بنا کر کے کھلا سکتے ہیں، دونوں طریقے جائز ہیں۔ الغرض عقیقہ لڑکا ہو تو اس کے لیے 2 بکرا، لڑکی ہو تو 1 بکرا، یہ جانور کے تعلق سے حصہ ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنے موضوع پہ، کیونکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں تو تقریباً ہمارے جتنے بھی مسلمان بچے ہیں تعلیم سے بہت دور رہتے ہیں۔ نہیں میرے محترم، آج کا جو دور چل رہا ہے یہ قلم کا دور ہے، جس کے ہاتھ میں قلم ہے
اسی کے پاس طاقت ہے، اسی کے ہاتھ میں طاقت ہے۔ روپے تو آج آپ کے پاس ہے، کل ختم ہو جائیں گے، لیکن قلم کی ایسی طاقت ہوتی ہے جس سے آپ بڑے بڑوں کو زیر کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم، پڑھو، جب پڑھو گے تب تم اپنے حق کے لیے لڑو گے، اور جب پڑھو گے نہیں تو بس گھر میں بیٹھے بیٹھے تم دوسرے کو کوستے رہ جاؤ گے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی انسان کو اولاد دیتا ہے، یہ میں نے شروع میں کہا تھا وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ کے تعلق سے، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو بھی اولاد عطا فرماتا ہے، تو اگر لڑکا عطا فرماتا ہے تو اس کے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے۔ لیکن آپ جس پودے کو لگا رہے ہیں، آپ اسے سینچے کہ نہیں بچپنے میں، تو وہ تندرست پودا نہیں ہو سکتا، وہ اچھا پھل آپ کو نہیں دے گا۔ اس لیے اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، سب سے پہلا حق اس کا ہوتا ہے 2 سال اسے دودھ پلانے کا حق ہوتا ہے۔ سب سے پہلا حق ماں باپ اسے مان لیتے ہیں۔ دوسرا حق ہوتا ہے اس کے ایک اچھا نام رکھنا۔ آج نام جو ہمارے لیے ہمارے پاس ہوا کرتے ہیں، وہ ایسا نام ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ مسلمان کا نام ہے یا کسی اور کا۔ یہ دوسرا حق ماں باپ مان لیتا ہے۔ میرے محترم، جب بچے اس لائق ہو جاتے ہیں، جب وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، وہ چلنے کے لائق ہو جاتا ہے، تب اس کے اوپر آتا ہے کہ آپ اسے تعلیم کی طرف رجوع کریں۔ اور سب سے پہلی تعلیم ہمیں دین اسلام کی دینے کے حکم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اطلبوا العلم مهد الى اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کے گود سے لے کے قبر کی گود تک۔ کوئی عمر سیما میں نبی نے نہیں فرمایا۔ تم جب تک زندگی میں زندہ ہو، جب تک تم دنیا میں زندہ ہو، تمہیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے۔ یہاں پہ جتنے بھی انسان بیٹھے ہیں، کوئی کھڑا ہو کر بول سکتا ہے کہ میں پوری دنیا کے ہر چیز میں نے سیکھ لیا؟ نہیں میرے محترم۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اطلبوا العلم مهد الى اللحد، علم حاصل کرو ماں کے گود سے لے کے قبر کی گود تک۔ اس سے مطلب ہے کہ تم جب دنیا میں آئے، جب بولنے کے لائق ہو گئے، سمجھنے کے لائق ہو گئے، چلنے کے لائق ہو گئے، تم تعلیم کی طرف چلے جاؤ۔ اور جب تک تمہیں اللہ نے حیات عطا فرمائی ہے، حیات بخشی ہے، تم سیکھتے رہو۔ چاہے سیکھنے کے لیے تم اپنے عمر سے چھوٹے کے پاس کیوں نہ جانا پڑے، بڑے کے پاس کیوں نہ جانا پڑے، غیروں کے پاس کیوں نہ جانا پڑے، لیکن تعلیم حاصل کرو۔ جو بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے وہی ماں باپ کی خدمت بھی کرتا ہے، اور وہی ماں باپ کی قدر و قیمت سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ نے ارشاد، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ تمہارے لیے جنت کا راستہ ہے۔ اگر تمہیں جنت حاصل کرنا ہے تو تمہارے لیے اسی دنیا میں میں نے دے دیا ہے، یعنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت میں نے رکھ دیا، اور باپ جنت کا دروازہ میں نے بنا دیا۔ اب میرے محترم، ہم اگر پوری دنیا پھر لیں اور اپنے ماں باپ کو خوش نہ رکھیں، اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا نہ کریں، اپنے ماں باپ کی باتوں کو نہ مانیں، تو بتاؤ میرے محترم کل کیا ہوگا؟ کل ہمیں جنت عطا نہیں کی جائے گی، کیونکہ میرے ماں باپ اگر مجھ سے روٹھے ہیں تو جنت کبھی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ ہوگا تب جب آپ اپنے بچپن میں، جب اس کے بچپنے میں آپ اپنے بچے کو اچھی تعلیم دیں گے، تبھی آپ کا بچہ آپ کی باتوں کو مانے گا۔ ورنہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ لیجئے، آپ لاکھ اسے کہتے رہیے، اب لاکھ اسے ڈانٹتے رہیے، لیکن وہ آپ کی باتوں کو نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اسے جب وہ بولنا شروع کیا، جب وہ چلنا شروع کیا، تو آپ نے اسے انگلش میڈیم میں ڈال دیا ہے، اور وہ وہاں پہ یہ چیز نہیں سکھائی گئی کہ تمہارے ماں کا حق کیا ہے، تمہارے باپ کا حق کیا ہے۔ اسی لیے میرے محترم، دنیا میں آئے ہو تو تمہیں دنیا بھی کمانا ہے، دین بھی کمانا ہے، آخرت کے لیے ہمیں دین بھی حاصل کرنا ہے، اور اس دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے دنیا بھی حاصل کرنا ہے۔ لیکن ہمیں دین کے تعلق سے
ہم دنیا کے لیے تو اپنے بچوں کو ڈال دیتے ہیں کہ میرا بچہ اگر اس میڈیم سے پڑھ لے گا تو کل میرا بچہ اچھا پوسٹ پہ چلا جائے گا، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جتنے وہ پوسٹ پہ چلا جاتا ہے لیکن دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیوں کہ ہم نے اسے دین کی تعلیم نہیں دی، ہم نے اسے اسلام نہیں سکھایا، ہم نے اپنے ماں باپ کے فرائض کیا ہے، ان کے حق کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہے، ہم نے نہیں سکھایا۔ تبھی تو میرے محترم میرا بچہ نافرمان ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندے تم میرا شکریہ ادا کرو۔ کیوں کہ میں نے تمہیں اولاد عطا فرمائی، میں نے تجھے دولت عطا فرمایا، اور جب تمہیں دولت عطا کر دیا میں نے تو اس کے ذریعے سے تم مجھے میرا شکریہ ادا کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، نافرمان بندہ نہ بنو۔ جب اللہ تمہیں دولت عطا کر دے تو اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دولت تمہیں عطا ہو جائے، جب تم مالدار ہو جاؤ تو تم پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو دولت ہو جانے کا ایک فرضیت حج ہے۔ آپ اگر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ دولت ہونے کا شکر ادا کرتے ہیں تو آپ حج میں جائیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ارادہ بناتے رہ جاتے ہیں، اللہ اسے مالدار بنا دیا ہے، اللہ اسے اس لائق بنا دیا ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، لیکن وہ ارادہ کرتے رہ جاتا ہے۔ دیکھ آپ کو اللہ نے مالدار بنایا، ایک شکر یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے گھر کی زیارت کریں، آپ حج بیت اللہ کریں، یہ ایک دولت کی شکر ہے۔ آج میرے محترم جناب صفی اللہ صاحب کے گھر میں ایک اولاد آیا ہے، آج اگر اس کی پرورش اچھی سے نہ کی جائے تو کل وہی بچہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے۔ جب بچہ بولنے کے لائق ہو، چلنے کے لائق ہو جائے تو اسے قرآن کی طرف، یعنی آپ اسے دین اسلام کی طرف اسے ضرور لے جائیں، اسے دین اسلام کی تعلیم اسے دیں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ دنیا کی تعلیم بھی دیں تاکہ اس کے اندر دین بھی آ جائے اور دنیا بھی آ جائے۔ تبھی وہ بچہ اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرے گا اور وہیں پہ دنیا بھی کمائے گا، کیونکہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں دین بھی ضروری ہے، ہمیں دنیا بھی ضروری ہے، لیکن سب سے افضل ہمارے لیے دین ہے، ہمارے لیے دنیا بعد میں ہے، کیونکہ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فانی بنایا ہے۔ ایک نہ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، لیکن آپ کے اندر جو چیز دین اسلام کی آ جائے گی یہ دنیا میں بھی کام آتا ہے اور کل قیامت میں بھی کام آئے گا۔ اسی لیے یہ دین وہ ہے، یہ وہ دین ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے لے کر کے آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ دین عطا فرمایا تو اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے، کوئی پسندیدہ دین ہے تو تمام دینوں میں سب سے بہتر دین وہ دین اسلام ہے، وہی اسلام جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا اور وہ دنیا میں آ کر کے اس دین کی تبلیغ فرمائی۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کے سب اسی دین کی تبلیغ فرمائی۔ آج میرے محترم ہم اسی دین سے دور ہوتا چلا جا رہے ہیں، اسی دین کو ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ آج میں نے دیکھا ہے یہاں کی مسجدیں، جب میں مسجد میں گیا تو میں دیکھا کہ اتنا بڑا علاقہ ہے لیکن مشکل سے 10 سے 15 نمازی ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے دین کی کمزوری ہے، یہ ہمارے دین کی بیداری ہمارے اندر نہیں ہے، ہم دین کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہم دین کو سمجھتے، اگر ہم اسلام کو سمجھتے تو ہم اللہ کہ جو ہمارے اوپر فرض نماز ہے ہم اسے ضرور ادا کرتے۔ یہ بھی ایک شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سارے چیزوں کو پیدا فرمایا، بہت ساری مخلوق کو پیدا فرمایا، لیکن ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ اب انسان بنانے کا شکر ہم کس طرح ادا کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر گزار بندہ بنو۔ تو ایک یہ بھی ہے کہ جب اللہ نے آپ کو صحیح سلامت بنایا، آپ کے ہاتھ سلامت ہے، آپ کے پیر سلامت ہے، آپ کی آنکھیں سلامت ہے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، یہی اللہ کا شکر ہے۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
لیکن ہم اپنے مالک کو بھول چکے ہیں. ہم اللہ کی عبادت کی طرف نہیں جاتے ہیں. ہم اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف جب اذانیں ہوا کرتی ہے ہم سنتے ہیں، لیکن ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشان ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم جگہ جگہ ڈرائے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم جگہ جگہ پریشان کیے جاتے ہیں. کیوں کہ جب ہم لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ دیے ہیں، اللہ کے راستے کو چھوڑ دیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے نگاہ کرم ہٹا لیتا ہے. اور جب میرے محترم جس جگہ سے اللہ نگاہ کرم ہٹا لے گا وہاں پہ بے شمار ظلمتیں ہوا کرے گی، وہاں پہ پریشانیاں بڑھتی رہتی ہیں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ عبادتیں کریں گے، آپ عبادتیں کریں گے، ان کی ریاضتیں کریں گے، تو آپ کے گھروں میں بھی رحمتیں برسے گی، آپ کے محلے میں بھی رحمتیں برستی ہیں. جہاں رحمتیں برستی ہیں وہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے. آپ یقین جانو اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو بہتر، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان سے آپ سمجھے انہیں کتنا مائنڈ فری لگتا ہے، انہیں کتنا ہلکا پن لگتا ہے، مجھے آپ سے بہتر اس کو فیل ہوتا ہے. یہ تو دنیاوی فائدے ہیں، لیکن دینی فائدے کیا ہے کہ جب میرے محترم آپ کی موت ہو جائے گی تو کل قیامت کے دن میں سب سے پہلا سوال تو یہی ہوگا. میرے محترم جب ہم پہلے ہی سوال میں پھنس جائیں گے، جب ہم پہلے سوال میں پھنس جائیں گے تو اور سوالوں کی بات کہاں ہے؟ پھر آپ جنت کس طرح حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جب آپ پہلے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے تو پھر آپ جنت ہونے کا حقدار، جنت میں جانے کا حقدار کیسے ہو رہے ہیں؟ اس لیے میرے محترم فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے میرا ذکر تم زمین پر بیٹھ کر کے کرو تو میں تیرا ذکر آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان کروں گا. کیونکہ اس ملاح شریف کے تعلق سے ایک روایت ہے کہ حضرت جبرائیل امین اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوا کرتے ہیں وہاں حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں، فرشتوں کے درمیان آتے ہیں، اور آ کر جتنے لوگ ایسی محفل میں بیٹھتے ہیں سبوں کا نام درج کرتے ہیں، اور اللہ کے اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے عریضہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ میں دنیا کی طرف گیا تھا، میں نے دیکھا تھا ایک جگہ لوگ جمع تھے، تیرے نبی کا بھی ذکر کر رہے تھے اور تیرا بھی ذکر کر رہا تھا. اے پروردگار عالم تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیرے محبوب کی بڑائی بیان کر رہے تھے. اے میرے محبوب، اے اللہ جن لوگوں نے اس محفل میں وہاں بیٹھا تھا، جو لوگ بیٹھے تھے میں نے اس کا لسٹ بنا کر کے لایا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے محبوب کے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. میرے محترم اللہ ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل تم سن لو، کیا جتنے لوگ میرے اس محفل میں بیٹھے تھے میرے نبی کا ذکر کر رہے تھے، میری بڑائی بیان کر رہے تھے، میری تعریف کر رہے تھے، اے جبرائیل سن لو جتنے لوگ اس محفل میں بیٹھے تھے سبوں کو میں نے بخش دیا ہے. میرے محترم یہ ہے میرے محترم میلاد کے فائدے. تو آپ میلاد میں جب بھی آیا کریں آپ ادب سے بیٹھیں، اور ادب سے بیٹھنے کے ساتھ ساتھ آپ اگر سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں 90 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہے. لیکن آپ اگر خاموشی سے بیٹھیں گے تو بھی آپ کو میلاد شریف میں سننے کا ثواب ملے گا. لیکن اتنی تو بات ہے کہ جب تک آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ کسی کو غلط بات نہ کر سکتے ہیں، نہ کسی کو گالی دے سکتے ہیں، نہ کسی کو کچھ اور کہہ سکتے ہیں. اس لیے میرے محترم جو ہی یہاں سے جائیں گے آپ نہ جانے کس کو کیا بات کہہ دیں گے، کن سے کون سی باتیں کہہ دیں گے. لیکن اتنی بھی ضرور ہے کہ جتنے دیر آپ اس محفل میں بیٹھے رہیں گے میرا دعویٰ ہے کہ آپ خاموش رہیں گے، یا جب بھی بولیں گے تو اچھی ہی بات بولیں گے. یہی وجہ ہے کہ ایسی محفل میں آنے سے آپ اتنے دیر برائیوں سے بچ جاتے ہیں، اتنے دیر آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں. اتنے دیر میرے محترم جب تک آپ یہاں بیٹھے ہیں اور جب تک یہ محفل سجی ہوئے ہے یہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہے. تبھی تو کہنے والوں نے کہا کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. اور ایسی محفل میں بیٹھنے والا انسان بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے. ادب سے آؤ، ادب سے بیٹھو، یہ ادب کی جگہ ہے. ادب سے آؤ، ادب سے بیٹھو، یہ ادب کی جگہ ہے. یہ ایسی ویسی نہیں ہے محفل، یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے. کہنے کے تو بہت ساری باتیں ہیں.
چلیے امام صاحب کی اجازت ہے، میں سوچ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اس لیے بہتر نہیں ہے، انہوں نے کہہ دیا تو اب میں آپ کے سامنے کچھ دیر اور بولوں گا انشاءاللہ۔ ادب سے آؤ ادب سے بیٹھو یہ ادب کی جگہ ہے، ادب سے آؤ ادب سے بیٹھو یہ ادب کی جگہ ہے، یہ ایسی ویسی نہیں ہے محفل، یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے۔ بات عقیقے کی چل رہی تھی۔ حضرت امام حسن و حسین، جتنے بھی سنی مسلمان ہیں سب جانتے ہیں کون یہ؟ حضرت امام حسن و حسین یہ کون ہے؟ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ دوسرے میں حضرت مولا علی کے بیٹے حضرت فاطمہ الزہرا نور نظر اور میرے نبی کے نواسے ہیں۔ بات عقیدے کی چل رہی ہے۔ یہ دونوں کی پیدائش میں 1 سال کا ڈفرینس ہے۔ حضرت امام حسن حضرت امام حسین سے 1 سال کے چھوٹے اور بڑے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کا حکم دیا تو اپنے داماد حضرت علی کو بھی کہا اے میرے داماد محترم، اے علی آپ عقیقہ کرو۔ خود میرے نبی عقیقے کا انتظام فرما رہے ہیں۔ عقیقہ کا جب وقت آیا تو حضرت علی خود اپنے ہاتھوں پیش کر رہے ہیں اور یہی دعا پڑھ رہے ہیں کہ اللہم ھذہ عقیقۃ، اے پروردگار عالم یہ جو میں پیش کر رہا ہوں یہ تیری بارگاہ میں اپنے بچوں کا میں صدقہ پیش کر رہا ہوں، اے اللہ میرے بچوں کی بیماری کو دور فرما دے۔ میرے محترم، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور حضرت علی نے عقیقے کے تعلق سے عقیقہ فرمایا۔ میرے نبی جب دنیا میں کوئی حکم نافذ کرتے کیونکہ میرے نبی کا جو بھی قول و فعل ہوا کرتا تھا وہ اللہ کے حکم ہوا کرتا تھا۔ میرے نبی سراپا قرآن ہے۔ قرآن میں آپ جتنی باتیں دیکھ رہے ہیں یہ قول تو اللہ کا ہے، لیکن نبی کی زبان سے آپ لوگوں نے سماعت کیا، ہم لوگوں نے سنا دیکھا۔ میرے نبی پہلے خود کیا کرتے تھے پھر حکم دیا کرتے تھے۔ میں آپ کے سامنے بس ایک واقعہ پیش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ میں رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں پلصراط کے تعلق سے آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ پلصراط آپ سمجھ رہے ہیں؟ جہنم کے اوپر ایک راستہ جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے اور ہر انسان اپنے اعمال کے بدولت جس کے جتنے اچھے اعمال ہوں گے اتنے تیزی سے وہ گزر جائے گا۔ اب میرے محترم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ جب وہ راستہ جنت جانے کا جب وہی راستہ ہے اس سے گزرنا ہی ہے اور اپنے اعمال کے حساب سے لوگ اس سے گزریں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اعمال ٹھیک کرنا ہوگا۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تمہیں ہر ایک کو اس راستے سے ہو کر کے گزرنا ہوگا اور ہم ایمان والوں کو اس سے گزار دیں گے، اور جو بے ایمان ہوں گے جو اللہ کے نافرمان بندہ ہوگا وہ وہیں پہ کٹ کر کے جہنم میں گر جائے گا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل گئے اور نکلنے کے بعد پہاڑی کی طرف چلے گئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ جب ہر ایک کو اس سے گزرنا ہوگا تو میری امتی تو اتنے گناہگار ہے، میری امتی اتنی کمزور ہے
تو اے پروردگار عالم میری امتی اس سے کیسے گزرے گی؟ کیونکہ نمازیں تو 50 آئی تھی، میرے نبی جانتے تھے کہ میری امتی 5 مکمل نہیں پڑھ پائے گی تو 50 کہاں سے پڑھے گی؟ لیکن یہ میرے نبی ہی کی بدولت 5 نمازیں آپ پڑھتے ہیں لیکن 50 کا ثواب آج بھی ملتا ہے۔ تو میرے نبی اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، پروردگار عالم جب ہر ایک کو اس پلسرات سے گزرنا ہے تو میرے امتی تو کمزور ہے، میری امتی کیسے گزر پائے گی؟ آپ کو معلوم ہوگا اسی مہینے میں 27 تاریخ جو اردو کے آئی اس میں شب معراج، اسی معراج میں حضرت جبرائیل نے آقا علیہ السلام سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ اس جگہ جا رہے ہیں، آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں آج تک کسی نے گیا نہیں، جسے لامکہ کہتے ہیں، وہاں کوئی مکہ ہے ہی نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل بھی جاتے ہیں تو سدرۃ المنتہا میں رک جاتے ہیں، 7ویں آسمان میں جو سدرۃ المنتہا ہے جہاں پہ حضرت جبرائیل بیٹھتے ہیں، حضرت جبرائیل کی جو جگہ ہے وہاں سے آگے حضرت جبرائیل نہیں جا پاتے، فرماتے ہیں جبرائیل چلو، تو حضرت جبرائیل نے کیا کہا آپ سماعت کریں۔ وہ جبرائیل کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تب انہوں نے کہا ابراہیم اگر کوئی خواہش ہے تو بتائیں میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا۔ وہی جبرائیل علیہ السلام میرے نبی کو سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنے کے بعد عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اب یہاں سے میرے آگے میری پہنچ نہیں ہے۔ تب میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل تو بتا اگر تیری کوئی خواہش ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دوں۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میری یہ عریضہ پیش کر دیں کہ جب کل قیامت کے دن میں آپ کی امتی پلسرات سے گزر رہی ہوگی، جب وہ لڑکھڑا رہے ہوں گے تو میں اپنا پر ان کے سامنے بچھا دوں۔ آپ وہ ہیں، آپ وہ امتی ہیں، آپ اس نبی کی امتی ہیں کہ جو نبی جس زمانے میں آئے وہ زمانہ ممتاز ہے۔ آپ وہ نبی ہیں کہ تمام نبیوں میں ممتاز ہے۔ آپ وہ نبی کے امت ہیں کہ تمام نبیوں کی امتی سے آپ امت افضل ہیں۔ لیکن میرے محترم آپ کے لیے فرشتے حضرت جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ آپ کے لیے پر بچھائیں، لیکن آپ میرے محترم آپ نبی اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر نہ جھکائیں۔ تو حضرت جبرائیل کی خواہش کو سماعت کریں۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول جب آپ کی امتی پلسرات سے گزر رہی ہوگی وہ پریشانی کے عالم میں ہوگا تو آپ اللہ کی بارگاہ میں میری یہ عریضہ پیش کر دیں کہ اس وقت میں اپنا پر اس کے پیچھے اس کے پیر کے نیچے میں لگا دوں۔ میرے محترم وہ امتی ہے آپ۔ تو وہی آیت جب آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول زار و قطار رونے لگے اور پہاڑ کی طرف چلے گئے اور جا کر کے آپ ایک ایسے نوکیلے پہاڑ پر اپنے سر کو رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور عرض کرنے لگا یا رب حبلی امتی، اے پروردگار عالم میری گناہگار امتی کو بخش دے۔ نبی تو آپ کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں، نبی نے فرمایا تھا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، جس نے میرے نبی کو ٹھنڈک پہنچانی ہے، جسے میرے نبی کو سکون پہنچانا ہے، ٹھنڈک پہنچانا ہے، وہ نماز پڑھ لے، نبی کو سکون پہنچ جائے، نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچ جائے گی۔ کیونکہ میرے نبی خود فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ وہی نبی جب اللہ نے حکم دے دیا کہ ہر ایک کو اس پلسرات سے گزرنا ہوگا تو میرے نبی رونے لگے، زار و قطار رونے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگے اے اللہ میری امتی تو کمزور ہے، یہ پلسرات کے اتنے نوکیلے دھار والے راستے تھے کیسے چل پائے گی۔ اسی غم میں میرے محترم میرے نبی اپنے گھر سے نکل گئے، مکہ سے نکل کر کے پہاڑ کی طرف چلے گئے، ایک کھوہ میں جا کر کے آپ اپنی پیشانی کو اس نوکیلے پتھر پر رکھتے ہیں اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اے پروردگار عالم میری گناہگار امتی کو بخش دے، میری گناہگار امتی کو بخش دے۔ میرے محترم پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا جا رہا ہے
ہے. ایک دن گزر گئے, 2 دن گزر گئے, صحابہ کرام تلاش کر رہے ہیں, صحابہ کرام دیکھ رہے کہ میرے نبی کدھر گئے. آخر کار میرے محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پسینے میں اتنی خوشبو رکھی تھی, ان کے پسینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خوشبو پیدا فرمایا تھا کہ جب صحابہ کرام کو نبی کو تلاشنا ہوتا تھا, نبی کو ڈھونڈنا ہوتا تھا, تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ نبی کے پسینے کی خوشبو بتا کے دیا کرتی تھی کہ میرے نبی اس طرف گئے ہیں, میرے نبی ادھر سے گزرے ہیں. بس میرے محترم صحابہ کرام آپ کو تلاشتے ہوئے نکلتے جا رہے ہیں. ایک جنگل کی طرف گئے, وہاں ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا اے چرواہا کیا تو نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں تیرے نبی کو تو نہیں جانتا, میں اسے نہیں پہچانتا, لیکن البتہ اتنا جانتا ہوں کہ ایک شخص اس پہاڑ کے کھو کے اندر روتے جا رہا ہے, روتے جا رہے ہیں, سجدے میں دعائیں کرتے رہتے ہیں, لیکن جب سے وہ رونا شروع کر دیا ہے, جب سے وہ رو رہے ہیں, جب سے وہ سجدے کر رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے ہیں, یا رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں, تب سے میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے, میری بکری بھی مایوس ہو گئی ہے, وہ بھی چرنے سے مایوس ہو گئی ہے. اب میرے محترم صحابہ کرام نے جان لیا, صحابہ کرام نے سمجھ لیا کہ یہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے, یہ خاتم النبیین ہی ہے جن کی وجہ سے بکریاں چرنا چھوڑ دیتی ہے. میرے محترم جن کے وجہ سے, جن کے غم ہونے سے ساری کائنات غم میں ڈوب جاتے ہیں, جن کو مایوس ہونے سے ساری کائنات مایوس ہو جایا کرتی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کا جان بنایا ہے, ساری کائنات کا جان بنا کر کے پیدا فرمایا ہے. اگر میرے نبی رو دے تو ساری کائنات رونے لگتی ہے. میرے محترم آخرکار صحابہ کرام آگے بڑھے, دیکھتے کیا ہے کہ اللہ کے رسول اس پہاڑ کے کھو میں اپنے سر کو ایک نوکیلے پتھر پر رکھے ہوئے ہیں اور آپ عریضہ پیش کر رہے ہیں, یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی, اے پروردگار عالم میری گناہگار امتی کو بخش دے. صحابہ کرام پہنچ گئے ہیں. پہنچنے کے بعد آپ صحابہ کرام نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھائے, آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھائے. الغرض میرے محترم بتانا مقصد یہ تھا کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آپ کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں, لیکن ہم کتنا انہیں یاد کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں جب میرے نبی پیدا ہوئے تو یا رب حولی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. جب میرے نبی دیکھتے ہیں کہ میری امتی کے لیے اللہ کی جانب سے کوئی حکم نازل ہوتا ہے, اگر وہ حکم اتنا سخت ہوتا ہے, اتنا بڑا ہوتا ہے, تو میرے نبی اسے اور آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہے میرے نبی جو ہمیشہ آپ کو یاد رکھتے ہیں, لیکن آپ اپنے نبی کو کتنا یاد رکھتے ہیں؟ کیوں میرے محترم؟ اس لیے ہمیشہ درود شریف کا ورد کیا کرو, نمازیں ادا کیا کرو, کم سے کم اپنے نبی کو ہمیشہ یاد کیا کرو. نبی تو آپ کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ میرے نبی نوکیلے پتھر پہ اپنے سر کو رکھ کر کے یا رب حبلی امتی کی صدا بلند کر رہے تھے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول حضرت امام حسن و حسین پریشان ہیں, حضرت فاطمہ الزہرا پریشان ہے کہ بابا جان کدھر چلے گئے, اور آپ ہیں یہاں اپنی امتی کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. تو میں آپ سے عریضہ کرتا ہوں, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں, اور اٹھانے کے بعد آپ ہمیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائے. میرے محترم میرے نبی نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا. آخرکار کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا بھی آئی اور آ کر کے کہا کہ آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں. تو میرے محترم پوری دنیا میں میرے نبی سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے کرتے تھے وہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے. وہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہے, اس کے بعد حضرت علی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب قرآن میں حکم آیا تھا میری اقربا سے محبت کرو, تو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول آخر اقربا سے مراد کون کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علی
व फातिमत व वलदहुमा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी से करते थे तो हजरत फातिमा ज़हरा, उसके बाद हजरत अली है, उसके बाद इमाम हसन और हुसैन है। ये चार लोग अकरबा में से है। अल्लाह ने इनसे मुहब्बत रखने का हुक्म दिया कुरान में, इनसे मोहब्बत रखने का हुक्म दिया कुरान में कि अगर किसी ने हजरत अली को सताया गोया उसने मुझसे जंग किया, जिसने मेरी बेटी को सताया उसने मुझसे जंग किया, जिसने मेरे हुसैन को रुलाया गोया उसने मुझे रुलाया, जिसने मेरे हसन को तकलीफ पहुंचाई गोया उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। तभी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हमारे अकरबा में से है, तुम लोग इससे मोहब्बत करो क्योंकि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और अल्लाह भी इससे मोहब्बत करता है, इसलिए सारी दुनिया को इन लोगों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। तो मेरे नबी ने जब हजरत फातिमा ज़हरा ने अर्ज किया, ऐ बाबा जान अगर आप सजदे से सर नहीं उठाते हैं तो यकीन जाने हजरत इमाम हसन और हुसैन परेशान है। और ऐ बाबा जान आज मैं आपके सामने ये अर्ज कर रही हूँ कि अगर क़यामत के दिन में अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी उम्मती को अगर नहीं बख्शा तो हजरत इमाम हुसैन को जो खून आलूदा कुर्ता है मैं उसे पेश कर दूंगी। मेरे मोहतरम अलगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बातों को मुख्तसर करते कहता हूँ कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदे से सर को उठाया और उठाने के बाद फिर मक्का की तरफ रवाना हुए और तमाम लोगों ने उनकी ज़ियारत फरमाई और सभी खुश हो गए। आखिर कहना मकसद ये है मेरे मोहतरम कि हमेशा हमें याद रखने वाले मेरे नबी है, ये वो नबी है जिनकी उम्मत में पैदा होने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ा किया था कि परवरदिगार आलम मुझे दुनिया में जब पैदा फरमाना तो मुझे नबी ना बनाना बल्कि अपने नबी आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में पैदा फरमाना। और हम और आप वो है कि बगैर दुआ के नबी की उम्मत में पैदा हो, हमसे बड़ा किस्मत वाला कौन होगा। लेकिन अलगर्ज मेरे मोहतरम अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को अगर नहीं मानते, अल्लाह के फरीज़ा को अदा नहीं करते तो फिर हम उम्मती तो है अपने नबी की लेकिन हिसाब हमें भी देना होगा। अगर हमारा हिसाब व किताब सही होगा तो कभी तभी आप जन्नत या जहन्नम के हकदार होंगे। इसलिए मेरे मोहतरम अपनी बातों को मैं यहाँ से खत्म करता हूँ और कहने की यही कोशिश करता हूँ कि आप अपने दीन इस्लाम की तालीम को हासिल करें, अपने बच्चों को भी हासिल करवाएं। दुनिया की तालीम बहुत बढ़ाओ, बच्चों को इंजीनियर बनाओ, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप उसे आगे बढ़ाओ, लेकिन साथ में दीन की भी तालीम पढ़ा करो, कुरान भी उसे सिखाओ ताकि जहाँ बच्चा आपका इंजीनियर बनेगा वहीं आपका बच्चा मुसलमान भी रहे। वरना ऐसे होते हैं मेरे मोहतरम कि बहुत बड़े बड़े पोस्ट में तो पहुंच गए लेकिन सही से कलमा भी नहीं आता, तो मेरे मोहतरम वो सिर्फ दुनिया के फायदे हो गए, आखिरत का उसमें कोई फायदा नहीं। आखिर में दुआ है मौला ताला जिस बच्चे का आज ये कल खतना होना है अल्लाह उसे तौफीक, अल्लाह उसे हर काम में और उसके उस खतना में अगर कोई परेशानी हो मौला उसे आसानी अता फरमा दे और इस अकीके को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। देखिए हमारे मौलाना इस्राइल साहब नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, खानदाने आला हजरत जिंदाबाद, गुलामे आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूलल्लाह। हजरत का इंतजार मैं भी तेजी से कर रहा हूँ। अब देखिए मेरी बात मुकम्मल हुई और हजरत तशरीफ लाए माशाअल्लाह। आखिर में कहना और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक